بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں 23ویں روزے کے اوراد و وظائف۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے، تو 23واں روزہ یہ طاق راتوں میں دوسری رات ہے۔ شب قدر کے بارے میں ایک اور بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر جس طرح میں جب سے بالغ ہوا، جوان ہوا، ہوش سنبھالا، تو اس کو مختلف دنوں میں مختلف طریقوں میں پاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو شب قدر 29ویں شب کو ہوتی ہے، 29ویں شب کو۔ اگر پہلا روزہ پیر شریف کو ہو تو شب قدر 21ویں شب کو ہوتی ہے۔ اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہو تو شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو شب قدر 25ویں شب کو ہوتی ہے۔ اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو میں نے 27ویں شب کو شب قدر پایا۔ نزہۃ المدارس شریف کتاب کا حوالہ ہے۔ دوسرا ایک اور بھی قول ہے کہ جب چاند اگر جمعے کے روز ہو تو شب قدر 27ویں شب کو ہوگی، چاند ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23ویں رمضان المبارک کی ہوگی، جس طرح کہ اس سال ہو رہا ہے، یعنی کہ چاند ہفتے کی رات کا ہوا ہے تو شب قدر جو ہے نا آج رات یعنی کہ جو آ رہی ہے وہی ہوگی۔ چاند اتوار کے روز ہو تو شب قدر 29ویں رمضان کو ہوگی۔ پیر شریف کو چاند ہو تو 21ویں شب کو شب قدر ہوگی۔ منگل کے روز ہو تو شب قدر 27ویں شب کو ہوگی۔ چاند بدھ کے روز ہو تو شب قدر 23ویں رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند جمعرات کو ہو تو شب قدر 25ویں شب کو ہوگی۔ یہ دو بزرگان دین کی تحقیقات طریقے تھی جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، اس کا بھی دھیان رکھیے گا۔ تو اس سال جس طرح ہفتے کی شب کو چاند ہوئے تو شب قدر آج رات ہی ہوگی، یعنی کہ اتوار کی رات کو۔ تو اس کے بارے میں پہلے آپ نوافل سماعت فرما لیں، پھر ہم آپ کو اپنی ترتیب سے جو ہے نا وظیفے بیان کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھیں 2 سلام سے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس دعا نماز کی برکت سے اللہ رب العزت بخش مغفرت فرما دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اسی طرح 23ویں شب یعنی 8 رکعتیں پڑھیں 4 سلام سے۔ تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر مبارکہ 1 دفعہ، سورۃ اخلاص مبارکہ بھی 1 دفعہ۔ تو سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کے اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 23ویں شب کو سورۃ یاسین شریف 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بالخصوص اسی رات کو پڑھنے کی۔